ایک جو انہوں نے ترمیم دی فاروق نائک صاحب نے وہ ان کو ایکسپلین کی گئی، اور میں نے بھی وہاں یہ کہا کہ میں فاروق نائک صاحب کی کئی باتوں سے اگری نہیں کرتا، لیکن جب بات چیت ہوگی تو یہ باتیں آپ کی باتیں بھی سامنے آئیں گی تو بات چیت مکمل ہو جائے گی۔ یہ لے کر وہ چلے گئے۔ ہماری جو تمام ترامیم کی وہاں بحث ہوئی تھی، اگلے دن انہوں نے کہا جی ہم واپس آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کون سی ترامیم قابل قبول ہیں، کون سی میں ترمیم چاہیے اور کون سی ہم نئی ترامیم کرنا چاہتے ہیں۔ اگلے دن میٹنگ میں نہیں آ سکے، دیر ہو گئی، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ 3:30 بجے تشریف لائے، 4 لوگ تھے، ان کے چہرے پر بڑی پریشانی سی تھی۔ انہوں نے کہا جی ہم کیا کریں جی، پرائم منسٹر ہمارا نہیں مان رہا۔ جب یہ میٹنگ شروع ہوئی، اس میٹنگ کے آغاز سے پہلے 2 باتیں میں نے ان وزراء کے سامنے رکھی، کیونکہ مجھے انہوں نے اختیار دیا تھا۔ میں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ ہم ترامیم نہیں مان رہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نیب کا قانون یہی رہنا چاہیے تو ضرور رکھیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس نیب کے ساتھ ملک نہیں چل سکتا۔ ہم نے کہا کہ ہم جو لوگ بیٹھے ہیں ہمارے پاس ترامیم کا اختیار ہے، آپ 3 وزراء ہیں، 2 ایڈوائزر ہیں، اس پارٹی کے سینئر ترین لوگ ہیں، آپ اختیار رکھتے ہیں ان ترامیم پر بات کرنے کا؟ انہوں نے کہا جی ہم رکھتے ہیں۔ یہاں سے بات شروع ہوئی۔ دوسری بات جو بڑی اہم بات ہے، یہ دونوں گواہ موجود ہیں، میں نے ان سے کہا کہ ایک بات یاد رکھیں، فیٹ ایف کے بلز کا اور اس نیب امینڈمنٹ کا کوئی تعلق نہیں آپس میں۔ ہم جانتے ہیں کہ ملک کی سیکیورٹی کنسرنز کیا ہیں، ملک کی ضروریات کیا ہیں، ہم اس کا سودا اس نیب کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے، اس پر بات علیحدہ کریں۔ وہ بات مکمل ہو چکی ہے 2 بلز پر جو تھی۔ یہ 2 دفعہ میں نے بات ریپیٹ کی، وہاں سے ایک وزیر نے کہا کہ آپ نے بہت بڑی بات کر دی ہے۔ میں نے کہا کہ میرے پاس میری پارٹی کا مینڈیٹ ہے، میں اس کے مطابق جو میری لیڈرشپ کی خواہش ہے اس کے مطابق آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ فیٹ ایف کے قانون اپنی جگہ پر ہے، نیب کا قانون اپنی جگہ پر ہے۔ یہ باتیں اس کمیٹی میں ہوئیں، یہ غیر رسمی کمیٹی تھی۔ یہ جو باتیں اسپیکر صاحب کے گھر کے کانفرنس روم میں ہوئیں وہ پبلک میں نہیں کرنی چاہیے۔ میں آج مجبور ہو کر کر رہا ہوں، کیونکہ ان وزراء نے ایک نہیں 2 مرتبہ ایکسیس دیا اور ان کی خواہشات کے مطابق دیا۔ ان کے جو اعتراضات وہ اٹھاتے رہے، ہم ان اعتراضات کو بتدریج دور کرتے رہے۔ پہلے ایکسیس میں انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ جی شیشے لگے ہوئے تھے، ماحول صحیح نہیں تھا، ٹیلی فون کے ذریعے گفتگو ہوئی، یہ فری ایکسیس نہیں ہے، یہ ان امپیڈڈ ایکسیس نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اعتراض لگایا کہ جناب وہاں جو گفتگو ہو رہی تھی اس کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی، یہ فری ایکسیس نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کہ جی میں نے احتساب کرنا ہے۔ ہم نے کہا جی احتساب تو یہاں بھی ممکن ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی وہ نہیں مانتا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے پھر سب گھر چلتے ہیں۔ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ نیب کا بل لے کر آئیں، آپ لے کر آئے تھے، آپ نے کہا شک بائی شک ڈسکشن کر لے، ڈسکشن ہو گئی ہے، آپ نہیں مانتے تو بس خدا حافظ، پھر آپ کو نیب مبارک ہو۔ یہ بات ہوئی، اتنی بات ہوئی۔ اسمبلی میں آئے، جو بل تھے جن کے اندر ترامیم ہوئی تھی، جو فیٹ ایف کے بل تھے، ترامیم حکومت نے قبول کی اور ترامیم بل کو افیکٹو بنانے کے لیے تھی۔ دونوں بل ترمیم کے بغیر کل جلدی میں پاس کرا دیے۔ جب وہ سینٹ میں گئے، سینٹ میں یہی بات اٹھی کہ یہ تو بل ٹھیک نہیں ہے، درستگی کرنی ہے۔ آج صبح کمیٹی بیٹھی، درستگی ہوئی، وہ بل سینٹ سے پاس ہوئے، اب قومی اسمبلی میں جائیں گے، وہاں سے بھی پاس ہو جائیں گے، اور جو ذمہ داری ہم نے قبول کی تھی ملک میں فیٹ ایف کے لیے پوری ہوئی، اور یہ اس ساری بات کے حقائق ہیں، یہ عوام کے سامنے رکھنا تھے۔ اللہ تعالیٰ، ہمیشہ میں کہتا ہوں
لعنت اللہ علی الکاذبین. آج بھی کہتا ہوں, ہمیشہ کہتا رہوں گا. شری رحمان صاحبہ گزارش ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد صاحب نے بہت ہی جامع اور مفصل بات کی ہے, سارا حقائق آپ کے سامنے رکھ دیا. میں اختصار سے 3 باتیں صرف کہوں گی کہ نمبر 1, جھگڑے کی جڑ جو آپ کے سامنے لایا جا رہا ہے وہ نیب قوانین نہیں ہے, وہ فاٹف کے قوانین میں جو انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا بغیر ترامیم لا کے, یہ ہے جھگڑے کی جڑ. نیشنل اسمبلی میں جب کل یہ قوانین رکھے گئے تو ہم نے دیکھا کہ جو نوٹیفائڈ اسپیشل کمیٹی تھی اس کی FATF میں ترامیم جو ہم سب نے کی تھی بشمول شاہد اور خاقان عباسی کے, شاہد صاحب اور خواجہ آصف کے اور دوسرے ہمارے دیگر 24 لوگوں کی کمیٹی تھی, اس نے جو امینڈمنٹس کیے تھے, نوٹیفائڈ کمیٹی نے جو امینڈمنٹس کیے تھے پاکستان کی تحفظ کرنے, پاکستان شہریوں کے بنیادی حقوق کی تحفظ کرنے, جو فاٹف نہیں آپ سے مانگ رہا تھا, وہ ان 2 بلز میں, ان 2 قوانین میں نہیں تھی. تو ہم سب کو دیکھ کے شوق ہوا, اچنبھا ہوا, یہ کیا ہو گیا ہے. یہ انہوں نے خود کہا کہ یہ ضروری ہیں, آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ ہم نے FATF کی ریکوائرمنٹس خوب دیکھی ہیں اور ان میں نہ اکنامک ٹیررزم تھا, نہ کسی کو 90 دن مسنگ پرسن کو بنانے کا منصوبہ تھا. اور خدا نہ خواستہ ہم کھڑے ہیں, پاکستان کی پارلیمنٹ کھڑی ہے اس وقت آپ کے حقوق کے تحفظ کرنے کے لیے. ان جیسے لوگوں کے ساتھ بھی پھر ہم نے بات کی, کل پھر بات ہوئی کہ یہ کیا لے کر آئے ہیں آپ, اور سینٹ نہیں پاس کرے گی. ہم نے سارے ممبرز کو بلایا راتوں رات کہ اگر یہ بدنیتی ہے کہ فاٹف کے قوانین میں جو ہم نے مثبت اور ضروری امینڈمنٹس کیے تھے وہ ترامیم کیوں نہیں نظر آ رہی ہمیں نیشنل اسمبلی میں. ہم نے ممبرز کو بلایا, پھر انہوں نے ہم سے بات کی کہ یہ تو اکثریت ہے, اور اکثریت کا کیا مطلب ہے, اور ہم نے کہا کہ ہم اکثریت کا غلط استعمال نہیں کر رہے. پاکستان کا دکھ ہم دونوں پارٹیز چلا چکی ہیں, حکومتیں ہمیں ہے, تو ہم اس اکثریت کو غلط استعمال نہیں کریں گے. لیکن لگتا ہے کہ بغیر اکثریت کے آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی. افسوس کہ وہ وقت آئے